سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا ایک عذاب جیسی کیفیت سے دوچار ہے، اور چاہے وہ ترقی پذیر ممالک ہیں یا ترقی یافتہ ممالک، سبھی ممالک میں ایک کورونا جیسی وبا پھیل چکی ہے اور پوری دنیا اس میں بے بس نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل و کرم کرے۔ بہرحال میں آج اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ بہت ساری حکومتوں نے اقدامات اٹھائے، چاہے وہ ترقی پذیر ممالک ہیں یا ترقی یافتہ ممالک ہیں۔ ہر حکومت نے اپنی اپنی وسعت کے مطابق اقدامات اٹھائے۔ انہی اقدامات میں سے حکومت پاکستان نے بھی ایک قدم اٹھایا، اور اس کا مقصد تھا کہ 1 کروڑ سے زائد خاندانوں میں 12,000 کے حساب سے رقم تقسیم کی جائے، اور حکومت پاکستان نے پوری کوشش کی کہ اس عمل کو جس قدر شفاف بنایا جائے، بنا سکتے ہیں اس عمل کو شفاف بنایا جائے، اور میں حکومت پاکستان کے اس عمل کو قابل تعریف کروں گا۔ لیکن اس عمل میں ایک چیز ہمیں نظر آئی اور ہمارے سامنے ایک ٹولہ ابھر کے آیا۔ وہ ٹولہ جو ہمیشہ ہی ہر آزمائش کی گھڑی میں، ہر مصیبت میں اپنا کرتب ضرور دکھاتا ہے، اپنی اصلیت ضرور دکھاتا ہے۔ میں اس ٹولے کو یہ کہوں گا کہ وہ انسانی شکل میں بھیڑیا ہے، جنہیں کسی رشتے سے کوئی غرض نہیں، جن کا کوئی مذہب نہیں، جن کا کوئی دین نہیں، کوئی ایمان نہیں ہے۔ ان لوگوں کا دین اور ایمان صرف اور صرف پیسہ ہے۔ اس ٹولے نے ایسی ہوس اور لالچ کی مثال قائم کر دی کہ انسانیت میں اس کی مثال ملنا مشکل ہو جائے۔ ہمارے اسی معاشرے میں ایسے لوگ سامنے آئے ہیں، ایسا ایک لوگوں کا ایک ٹولہ سامنے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ فضل و کرم کیا ہوا ہے، لیکن وہ لوگ اللہ نے جن لوگوں کے ہاتھ کو دینے والا بنایا تھا، لیکن انہوں نے بدقسمتی کے ساتھ، میں اللہ کا عذاب، یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے کہ بدقسمتی کے ساتھ وہ اس لائن میں کھڑے ہوئے جہاں لوگوں کو دیا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنا کرم کیا ہوا، لیکن ان لوگوں کو شاید فطرتاً مانگنے کی عادت ہے، تو وہ اپنے آپ کو مانگنے والی قطار میں کھڑا کر۔ میری اس ٹولے سے گزارش ہے کہ خدا را حقداروں کا حق مت مار۔ اور یہ ٹولہ صرف پیسے کی لالچ میں اندھا نہیں ہوا، یہ راشن بٹورنے میں بھی لگا ہوا ہے۔ میں یہاں پہ ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کروں گا، ہماری قوم کا ایک بہت بڑا حصہ، بہت بڑا کیا، یہ جو برے لوگوں کا ٹولہ یہ انتہائی کم ہے، لیکن جو اچھے لوگ ہیں، ہماری قوم نے جس قدر جذبے اثار و قربانی کا مظاہرہ کیا ہے، اس کی مثال کبھی بھی نہیں ملتی، اور ہر موقع پہ اسی طرح ہماری قوم مظاہرہ کرتی ہے۔ اور مخیر حضرات نے جس قدر بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے غریب عوام کے لیے، اور وہاں راشن پہنچا ہے جہاں جہاں شاید لوگ پہنچ نہیں تھے سکتے، لیکن ماشاءاللہ قوم کے لیے سلام ہے کہ قوم نے اپنا حق ادا کر دیا اسی طرح۔ لیکن یہ ایک ہمارے معاشرے میں ایسی کالی بھیڑیں ہیں کہ انہیں ہمیشہ ہی ہوس اور لالچ نے اس قدر اندھا کیا ہوا ہے کہ انہیں کسی چیز کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے، انہیں اس چیز کا احساس تک نہیں ہے کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے۔ میرا اس ٹولے کے لیے یہ پیغام ہے کہ آج تو آپ ان حقداروں کا حق لے رہے ہیں، آج تو آپ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، لیکن اللہ آپ سے اس چیز کا بدلہ ضرور لے گا، کیونکہ اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ دنیا مقافات عمل ہے۔ ڈرے اس وقت سے کہ آج تو آپ ضرورت مند نہیں ہیں، کل جب آپ ضرورت مند بن گئے تو شاید آپ کی مدد کو بھی کوئی نہ پہنچے۔ اللہ کے خوف سے ڈرے، حقداروں کا حق مت چھینے، ذخیرہ اندوزی مت کریں، بد دیانتی مت کریں۔ آپ نے کتنے گناہ کیے ہیں۔ جب آپ حکومت پاکستان کو میسج کر رہے ہیں تو جھوٹا میسج کر رہے ہیں، آپ ڈیزرو نہیں کر رہے، آپ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں۔ آپ جب پیسہ لے رہے ہیں تو آپ حقدار کا حق چھین رہے ہیں۔ اللہ کے خوف سے ڈرے۔
میں یہاں پہ اپنے سب بہن بھائیوں سے ایک سوال کروں گا کہ آخر قصور کس کا ہے؟ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ یہ قصور کس کا ہے۔ ہمارے سسٹم کا قصور ہے، ہم لوگوں کا قصور ہے، یا صرف اسی ٹولے کا قصور ہے؟ آخر قصوروار کون ہے کہ جو آج بھی اس آزمائش کی گھڑی میں بھی کچھ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مجبور لوگوں سے ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے؟ اگر کوئی پیسے لینے جا رہا ہے تو اسے کہا جا رہا ہے ہمیں اس میں سے تھوڑا سا حصہ دے دیا جائے۔ رشوت آج بھی لی جا رہی ہے جو حسب عادت اس ٹولے کے اندر رچ بچ چکی ہے۔ خدا را اللہ کے خوف سے ڈرے، اللہ کے قہر و عذاب سے ڈرے۔ میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں، یہ کرونا تو شاید کم عذاب ہے، اگر اس ٹولے کی ایسی حرکتیں رہیں تو اس ٹولے کی وجہ سے اللہ معاف کرے ہم لوگوں پہ ایسا بھی عذاب آ سکتا ہے کہ شاید وہ عذاب ہم لوگ برداشت بھی نہ کر سکیں۔ میری اس مخصوص ٹولے سے یہ گزارش ہے کہ خدا را اس پیسے کو واپس کیجئے، اور مخیر حضرات نے جس طرح مدد کی ہے اسی طرح آپ بھی اس پیسے کو حقداروں تک پہنچائیں، جن کا حق ہے ان تک پہنچائیں۔ کسی کے بچے بھوکے نہ سوئیں اس مشکل کی گھڑی میں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، آپ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ اپنے ہاتھ کو کیوں مانگنے والا بنا رہے ہیں؟ اگر اللہ نے آپ کا ہاتھ دینے والا بنایا ہوا ہے، آپ دے نہیں سکتے تو کم از کم حقداروں کا حق مت چھینیے۔ میرا سوال صرف یہ ہے کہ آخر قصور کس کا ہے؟ کون ذمہ وار ہے اس سارے گناہ کا؟ کیا اس گناہ کو بھی میں حکومت کے سر پہ ڈال دوں؟ کیا حکومت آ کے کہہ رہی ہے کہ راشن کو ذخیرہ اندوز کر لیں اور اس کے بعد دکانوں پہ جا کے بیچنا شروع کر دیں؟ خدا را نشاندہی کیجئے آپ کے آس پاس میں اگر ایسے لوگ ہیں، اور انتظامیہ کو بتائیں اور ان لوگوں کو منظر عام پہ لے کے آئیں۔ اور میں حکومت سے گزارش کروں گا کہ اس موقع پر جس کسی نے اس قسم کی نیگلیجنسی دکھائی ہے اور جس کسی نے اس قسم کی گھٹیا حرکت کی ہے، انہیں عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ آئندہ کبھی کوئی اس طرح کی حرکت نہ کرے اور اللہ کے خوف سے ڈرے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو سو مچ۔